میری دور جا رہی. میں نے بات شروع کی تھی یہاں سے کہ عورت کو میراث آدھی کیوں دلاتا ہے. خیر ٹھیک ہے, ایک تو ان کے کہنے کی تعبیر غلط ہے, میں نے اس کی تصحیح کی. سیدھا سوال خیر یہ ہے کہ عورت کا بہرحال حق آدھا. اسلام نے کہا ہے کہ میراث میں عورت کا حق آدھا ہے اور شوہر کا یا مرد کا اس کا ڈبل. اب میں سمجھنے, ایک تو وہ لوگ جو اعتراض کر رہے تھے کہ ارے عورت کو تو اسلام نے کم حق دیا ہے اور اسے مردوں سے آدھا کر دیا ہے, اس کو تو میں مانتا نہیں. وہ غلط اعتراض, سوال ہی غلط ہے, پھر جواب کی ضرورت نہیں. ہاں, ایک طالب علم کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ بھائی جیسا بھی کرو مولوی صاحب, عورت کو ملتا تو آدھا ہی, مرد کو اس کا ڈبل ملتا ہے, تو یہ تو زیادتی سمجھ میں آتی ہے. اب میں اس کا تحقیقی جواب آپ کو دے رہا ہوں. دیکھو, اسلام یک طرفہ فیصلہ نہیں کرتا. یک طرفہ فیصلہ اسلام نہیں کرتا. ایک فریق کی بات سن کر کے کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. اسلام دونوں طرف کو دیکھتا ہے. میراث دلانا یہ ایک آمدنی, صرف آمدنی نہیں دیکھی جاتی, خرچ بھی دیکھنا پڑے گا. صرف آمدنی دیکھنے سے کام نہیں چلے گا, خرچ بھی دیکھنا پڑے گا. میرے 2 بیٹے, میں نے ایک کو 100 دیا اور ایک کو 50 دیا, اور جس کو 100 دیا اس سے میں نے کہا بیٹا 50 روپے کا میرے لیے جوتا لا دے. اب بچا کتنا؟ 50. اب وہ بیوقوف ہے اگر اعتراض کرے کہ آپ نے اس کو 100 دیا میرے کو 50 دیا. ارے میں نے اس کو 100 دیا تو 50 خرچہ بھی بتایا نا. اللہ نے مرد کو کہا تمہیں ڈبل ملے گا عورت کا, لیکن تمہیں اپنی بیوی کی بھی کفالت کرنا, ماں کی بھی کفالت کرنا, بیٹا بیٹی کی بھی کفالت کرنا, اگر بہن ضرورت مند ہو تو اس کی بھی کفالت کرنا. 4 کی کفالت ڈال دیا, حصہ تو ڈبل دلا دیا. اللہ نے حصہ تو ڈبل دلایا مرد کو اور کفالت 4 کی ڈال دی. اور عورت جو پائے گی 50, 100 مرد نے بھی پایا, 100 مرد پایا اور 50 عورت پائی. 100 مرد پایا, 4 کی کفالت کیا, 5واں اپنا بیچارہ 25 4 پہ خرچ کیا, اپنے ہاتھ میں کیا بچا؟ کچھ بھی نہیں. اور 50 پائی تھی وہ عورت, اس کے ذمہ خرچہ کس کا؟ کسی کا نہیں, خود اس کا شوہر دے گا. خود اس کا شوہر دے گا خرچہ, اور اس کا 50 روپیہ مرنے تک بچا رہے گا. اللہ یہ کہ وہ اپنے فضولیات میں خرچ کرے. آج بڑے فضول خرچے ہیں عورتوں کے, موبائل کا چاہیے تو اس کا کور چاہیے, تو اس میں بیلنس چاہیے, اور پھر لالی پاؤڈر اسنو چاہیے. تو وہ دنیا بھر کے فضولیات ہے, وہ اسلام نہیں گنتا. ضروریات کو دیکھتا ہے اسلام. ضروریات کیا ہیں؟ کھانا کپڑا مکان. ضروریات کیا ہیں؟ کھانا کپڑا مکان. یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ ایک عورت کو رہائش دے, اس کو کپڑا دے, اس کو کھانا دے. اگر نہیں دیتا خدا کے ہاں اس کا گریبان پکڑ لیا جائے گا. خدا اس کو آگے نہیں بڑھنے دے گا جب تک کہ وہ اس سوال کا جواب نہ دے لے کہ تم نے اپنی بیوی کا حق ادا کیا تھا نہیں, تم نے اپنی ماں کا حق ادا کیا تھا نہیں, تم نے اپنی بہن کا حق ادا کیا تھا نہیں, تم نے اپنی بیٹی کا حق ادا کیا تھا نہیں. جب تک یہ جواب نہیں دے لے گا تب تک قیامت میں اس کا قدم اپنی جگہ سے کھسک نہیں سکے گا. دیکھا آپ نے, عورت کو چاہیے, عورت کو ڈبل چاہیے مرد کا. یہ نفقہ لے لے 4 کا, وہ ذمہ داری لے لے اور ڈبل لے لے. میرے بھائی اس کا زیادہ ہے, مرد کا کم ہے. اس کا زیادہ ہے, بتائیں میں نے اس کا 50 تو 50 بچائیے, اس کا 50 بچائیے. اور یہ مشاہدہ آپ اپنے گھر میں دیکھ لو. میں خود مولوی صاحب تنخواہ پاتا ہوں, لاتا ہوں, یہ پتہ چلا ٹیوشن کا, یہ بچوں کی فیس کا, اور یہ دودھ کا, اور یہ گھر کی لائٹ بل کا, اسی وقت تنخواہ تقسیم ہو جاتی. اور اگر گھر والی کے پاس 1000 ہے تو ہے کئی مہینے بچا رہتا ہے. آپ بھی اپنے گھروں میں دیکھ لو, ان کے ذمہ کوئی خرچہ, ہاں یہ اور بات ہے, وہ اپنے کسی خرچ میں لگا دے, کپڑا لے لے, کوئی چیز لے لے اپنی, تو ان کا 1000 روپیہ ختم ہوگا. نہیں تو بچا ہے تو بچا ہے. اور ہمارا
ہمارا تو لا محالہ، تنخواہ ملے نہ ملے، اگر نہ ملے تو قرض لاؤ، اگر نہ ملے تنخواہ مدرسے نے لیٹ کر دیا قرض لاؤ، لا کر کے پورا کرو، کیونکہ لائٹ بل ہے، دودھ بل ہے، یہ ہے، بچوں کی فیس ہے، اب سارا اپنے سر پہ رکھا ہوا، راشن نہیں گھر میں، راشن نہیں، کوئی کہتا بیوی سے تم جاؤ لاؤ، تو صبح صبح گٹھڑی باندھ دے گی، پرچی پکڑا دے گی مولوی صاحب کہ یہ لو راشن نہیں ہے لے آؤ۔ مرد کی ذمہ داری، جب اسلام کہتا ہے ذمہ داری مرد کی ہے، تو اسلام کہتا ہے بھائی تم ڈبل لو حصہ، کچھ تو کرنا پڑے گا نا بھائی، کسی کو تھپڑ مارو تو اس کو تو سورانا پڑے گا نا۔ اللہ نے یہ 4 تھپڑ سے رسید کیے ہیں مرد کو کہ تم کو 4 کی کفالت کرنی ہے، ذمہ داری برداشت کرنی ہے، تو تھوڑا حصہ زیادہ دلانا پڑے۔ ایک بات یہ تو سمجھ میں آ گئی اتنی نا۔ دوسری طرف سے آپ سمجھو، دوسری طرف سے آپ اسی سوال کا جواب سمجھو کہ اللہ نے کہا عورت کا آدھا اور مرد کا اس کا ڈبل، ٹھیک ہے، دیکھنے میں تو بہت خراب لگتا ہے کہ بھائی عورت کو آدھا دلائے گئے، وہ بیچارے اس کو کمانے سے بھی منع کر دی، وہ کمائے گی نہیں اور پائے گی آدھا۔ ایک تو میں نے بتا دیا اس کے ذمہ خرچہ کیا ہے، جب خرچہ کوئی نہیں تو آدھا ہی لے۔ دوسرے اس کو ملے گی میراث کس کی، اسی کو دوسرے انداز پہ آپ سمجھنے کی کوشش کرو۔ عورت کو کس کی میراث ملے گی؟ شوہر کی، باپ کی، بیٹے کی اگر خدا نخواستہ بیٹا پہلے مر گئے، بھائی کی اگر بھائی کو اولاد نہ ہوئی تو بھائی کی میراث بہن کو ملے گی۔ مردوں کی میراث ملے گی نا، مرد تو کماتا ہے، مرد کے پاس پیسہ ہے، مرد کے پاس جائیداد ہے، مرد کے پاس زمین ہے، مرد کے پاس دکان ہے، تو عورت کو جو ملے گا مردوں سے، اور مرد کو کس سے ملے گا؟ اپنی بیوی کا۔ بیوی کے پاس تھا کیا؟ زیور 2-4 وہ بھی زندگی میں بیچ ڈالتی ہے۔ اگر مرد کو ملی میراث تو کس کی ملی؟ عورت کی، بیوی کی ملی، بڑی مشکل سے بیٹے کی ملے گی کبھی، اگر کبھی بیٹے کی ملی، اور جب تک باپ ہے تو بیٹا کماتا بھی، ابھی تو ابا ہے تو بیٹا کائے کو کمائے، چلو ٹھیک ہے، پھر کس کی ملے گی؟ اگر ملے گی بہن، ملے گی بیٹی کی۔ زیادہ تو مردوں کو اگر ملے گی بھی میراث تو عورتوں کو ملے گی، عورتوں کے پاس آئے کیا؟ جتنا رہے گا اتنا ہی تو ملے گا نا، تو کس کو زیادہ ملے گا؟ جو مردوں کی میراث پائے گا اس کو زیادہ ملے گا، یا جو عورتوں کی میراث پائے گا اس کو زیادہ ملے گا؟ سمجھ رہے بات؟ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ میرے بھائی، ایک مرد مرا 5 لاکھ چھوڑا اور 2 لڑکیاں 1 لڑکا، 5 لاکھ 4 حصے پہ بٹا، ٹھیک ہے، 5 لاکھ 4، 2.5 لاکھ مل گیا لڑکے کو اور 2.5 لاکھ میں سے 2 لڑکیوں کو، 1.25 لاکھ ملے، ٹھیک ہے نا۔ ایک عورت مری، اس نے کیا چھوڑا تھا؟ وہ 5 لاکھ کہاں سے؟ اس نے تو چھوڑا 1 لاکھ، اس نے چھوڑا 1 لاکھ، اور یہی 2 لڑکے اور 1 لڑکی چھوڑا اس نے، تو 1 لاکھ میں سے کتنا ملے گا؟ ظاہر سی بات ہے آدھا ملے گا، 50,000 لڑکے کو ملے گا اور 25,000 لڑکی کو ملے گا۔ اب جو لڑکے کو ملی ہے میراث، عورت کی جب ملی تو 50,000 ملی، اور جب باپ کی ملی تھی تو 2.5 لاکھ ملی تھی۔ یہی تو ہوگا، جب عورت کو میراث ملے گی مرد کی تو وہ 1.25 لاکھ ہوگی، اور جب عورت کو مرد کو ملے گی عورت کی تو 50,000 ملے گی۔ کم ملے گی کہ نہیں؟ ملنے والی مرد کو کم ہے، عورت کو زیادہ ہے، لیکن شور کیا مچایا جاتا ہے کہ عورت کو کم دلا رہا ہے، اور نتیجہ نہیں دیکھ رہا، نتیجہ نہیں دیکھ رہا کہ نتیجے کے طور پر عورت کے پاس زیادہ آ رہا ہے، مرد کے پاس کم آ رہا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، اور واضح کر کے سمجھ جائیں گے آپ، بس تھوڑی سی بات کروں گا۔ دنیا میں بڑا واویلا مچایا جاتا ہے، دیکھا اسلام کو، اسلام نے عورتوں کے ساتھ اتنا ظلم کیا ہے کہ عورت کی دیت آدھی اور مرد کی دیت پوری۔ دیت جانتے آپ؟ جب کوئی کسی کو غلطی سے قتل کر، کوئی کسی کو غلطی سے قتل کر، ایک تو ہے جان بوجھ کر کے قتل کرنا، کسی کو جان بوجھ کر کے کسی نے گولی مار دیا، یہ قتل عمد ہے،
اس میں تو قصاص ہے. قرآن کہتا ہے کہ وَفِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یعنی جان کے بدلہ جان. اس نے مارا اس کو بھی مارا جائے. یہ اور بات ہے کہ اس نے مارا چاقو گود کر کے مار ڈالا، 50 چاقو مارے ایک آدمی کو مر گیا. اسلام کہتا ہے ایسے نہیں مارا جائے، تلوار لاؤ مارو اس کی منڈی کٹے. اسلام اچھی طرح عزت کے ساتھ مارنے کی وہ بات کرتا ہے. ابھی آج ہی صبح میں مضمون لکھ رہا تھا اسلام اور موب لنچنگ، تو میں نے یہی لکھا حدیث شریف ابو داؤد شریف کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعف الناس قتلۃ المسلمون، مسلمان قتل کرنے میں بھی سب سے اچھے ہیں. مسلمان قتل کرنے میں بھی سب سے اچھے ہیں. بات آئی تو سنا دیتا ہوں، پھر پتہ نہیں، چلو 2-4 منٹ صحیح. ابو داؤد شریف نے پھر اس کی اس میں تفصیل لکھی. حضرت عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید، حضرت خالد بن ولید جو سیف من سیوف اللہ، ان کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک سریہ کا، ایک لشکر کا امیر بنا کر کے بھیجا. جاؤ جنگ پہ. گئے جنگ پہ. حدیث شریف کا لفظ ہے کہ 4 موٹے موٹے عجمی کافروں کو پکڑ لیا ان لوگوں نے. 4 موٹے موٹے عجمی کافروں کو پکڑ لیا. جنگ تو جنگ ہے سر، جنگ میں جب پکڑا گیا تو مارا جائے. لیکن انہوں نے کیا کیا، ان کو بدوایا، باندھو ان کو درخت کے ساتھ اور ان کو تیر مارو. لوگوں نے تیر مارا، مر گئے 4. یہ بات حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی. حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا، عبد الرحمن کو کیا ہو گیا، اس کو مسئلہ نہیں معلوم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھ کر تیر مارنے سے منع فرمایا. میں تو مرغی کو بھی باندھ کر کے تیر مارنے کو حرام سمجھتا ہوں. مرغی کو بھی باندھ کر تیر مارنے کو میں حرام سمجھتا ہوں. جب تم نے اس کو باندھ لیا، وہ تمہارا قیدی ہے، اس کو تم تلوار سے مارو نا. تیر کیوں مارتے ہو؟ تیر کیوں مارے؟ ناجائز اور حرام. حضرت عبد الرحمن کو جب یہ مسئلہ معلوم ہوا، توبہ کیا اور 4 غلام آزاد کیا. سنا آپ نے؟ 4 کافروں کے بدلے میں 4 غلام آزاد کیا کہ ہم سے غلطی ہو. یہ ہے اسلام محترم. کافر ہو، مشرک ہو، جانی دشمن ہو، لڑنے کے لیے آیا اور پکڑا گیا، اس کو بھی باندھ کر کے تیر نہیں مار سکتا. آپ کو الناس قتلۃ المسلمون، مسلمان قتل کرنے میں بھی سب سے زیادہ اچھے ہیں. کہ اگر موقع آ جائے جنگ کا تو ظاہر بات ہے قتل تو کیا جائے، لیکن اچھی طرح عزت کے ساتھ، عزت کے ساتھ. میں بات اس کی کر رہا تھا قصاص، کہ اگر کسی نے کسی کو جان بوجھ کر کے مارا تو قصاص ہے، جان کے بدلے میں جان، اس کا تلوار سے اس کی منڈی مار دی جائے گی، منڈی کاٹ دی جائے گی. لیکن اگر غلطی سے مار رہا تھا، شکار کو، ہرن کو مار رہا اور گولی جا کر کے لگ گئی، کسی انسان سامنے آ گیا، اچانک سامنے آ گیا، گولی انسان کو لگ گئی، مر گیا، یہ قتل خطا ہے. قتل خطا، قتل خطا میں اسلام کہتا ہے دیت. دیت کتنی؟ 100 اونٹ. 100 اونٹ دیت، یا 10,000 درہم، یا 1,000 دینار. سونے کا سکہ 1,000، چاندی کا سکہ 10,000، اور اونٹ دینا ہے تو 100 اونٹ، تاکہ گھر بک جائے اور پھر دوبارہ محترم کو شکار سوجھے نہ شکار سوجھے گا اور نہ قتل خطا ہوگا. ہماری بات سمجھ میں آسان ہے. 100 اونٹ 10,000 درہم آسان نہیں، آج کروڑوں میں بنتا ہے. تو بہرحال اگر وہ مرنے والی عورت ہے تو اسلام کہے گا 50 اونٹ، 5,000 درہم. اب بڑا واویلا مچا دنیا میں کہ دیکھ رہے ہیں کیسا اسلام نا انصافی کرتا ہے. عورت کی دیت آدھی اور مرد کی دیت پوری. ہائے افسوس، تیری عقل پہ ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے. ارے بھائی سوچ، اگر مرد مرا 100 اونٹ ملے گا، کس کو ملے گا؟ عورت. اور عورت مری 50 اونٹ ملے گا تو کس کو ملے گا؟ مرد کو. کس کو کم ملا؟ کس کو کم ملا؟ عورت کو نا. عورت کو کم ملا. دیکھا پوری دنیا شور مچا رہی ہے، عورت کی دیت آدھی کر دیا. اسلام نے عورت کی دیت آدھی کر دیا اور مرد کی دیت پوری کر دیا. ارے کوا کے پیچھے کیوں دوڑ رہا ہے؟ کان کوا لے گیا، اپنے کان کو دیکھ کہ تیرا کان سلامت ہے کہ نہیں، اور تو کوا کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اسلام نے عورت کی دیت آدھی کر دیا تو ملی کس کو آدھی؟ مرد کو آدھی ملی، عورت کو تو پوری ملی. یہی حال میراث کا ہے محترم. عورت کو زیادہ ملتی ہے، مرد کو کم ملتی ہے، لیکن شور مچایا کیا جا رہا ہے؟